کہ کون سا راوی اس کا کیسا ہے، وہ بس جب ہے ہی متواتر تو ہر اعتبار سے وہ پھر راجح ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اور جس طرح کوئی چیز قرآن پاک سے نہیں ثابت ہوتی، جو اہمیت اس کی ثبوت کی ہے نا، جو چیز حدیث متواتر سے ثابت ہو اس کی بھی وہی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے تو اس کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے کیا ہو جاتا ہے۔ حدیث متواتر کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث متواتر کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں۔ حدیث متواتر کی نمبر 1 متواتر لفظی، نمبر 1 متواتر لفظی۔ تعریف، متواتر لفظی کی تعریف، وہ حدیث مبارکہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں، جس کے الفاظ اور معنی دونوں کیا ہوں؟ متواتر ہوں۔ یہ مثال سے مسئلہ واضح ہوگا۔ مثال کے طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر متواتر لفظی کی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ جس نے مجھ پر، جس نے، یہ حدیث میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، جان بوجھ کر، جس نے مجھ پر جان جھوٹ بولا، وہ اپنی جگہ آگ میں بنا لے، یعنی جہنم میں۔ پھر سن لیں، متواتر حدیث کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کی تعریف وہ روایت جس کے الفاظ اور معنی دونوں کیا ہوں؟ متواتر ہوں۔ مثلا یہ ایک حدیث مبارکہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر، جس نے مجھ پر یعنی میری ذات پر جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے۔ وہ اپنا ٹھکانہ، سرکار پہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہ ہو اور بندہ کہے یہ سرکار نے ہی فرمایا ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں اور شرک کے ٹھیکیداروں کو دیکھیں تو کوئی بچتا ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، حدیث میں ہے جی یہ شرک ہے، حالانکہ اس کے متعلقہ حدیث ہوتی نہیں ہے۔ جان بوجھ کے جھوٹ، سارا دن سبزی بیچتا ہے، 10 حدیثیں ایک ہی دفعہ ایک ہی منٹ میں کھڑے ہو کے آپ کو سنا دیں گے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ شرک ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، بھلے اس کو لفظ حدیث کا پتہ ہی نہ ہو۔ اتنی بدبختی ہے۔ حالانکہ یہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ لکھوائی ہے نا، پہلے درجے میں اس کے راویوں کی صحابہ میں پتہ ہے کتنے لوگوں کی تعداد ہے؟ صرف صحابہ نے، کتنے صحابیوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے؟ 70 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ غور کریں آپ، اگلے جو تابعین ہیں، تبع تابعین، وہ علیحدہ کھڑے ہیں۔ ابھی صحابہ اس حدیث کو، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے؟ اب کوئی بچتا ہے ان میں سے؟ سمجھ آ گئی ہے؟
تو کبھی بھی جب تک تحقیق پائے تکمیل تک نہ پہنچے کسی بات کسی مسئلے کے متعلقہ مت کہنا کہ رسول اللہ نے اسی طرح ہی فرمایا تھا. سمجھ آ گئی؟ ہمارے ہاں ادھر شرک کی بھڑمار ہے، ہر بات پہ شرک ہے، حدیث میں آیا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، حدیث میں آیا ہے. اور کچھ احباب میں خواہ مخواہ میں کسی بات کو سنت بنانے کی طرف رجحان ہے. حدیث میں ہے یہ سنت. میں ایک جگہ تھا، بندے نے کہا جی یہ سنت ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا؟ بس ٹھیک ہے سنت ہے. میں نے کہا کوئی کتاب کا حوالہ ہے؟ بس ٹھیک ہے غلطی ہو گئی. میں نے کہا یہ کوئی ہمارے باپ کی بات ہو رہی ہے، غلطی ہو گئی آپ سے. کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، کچھ سوچا کرو ہم کیا کہنے لگے ہیں اور کیا کہنا ہے. دیکھیں جہالت کسی صورت بھی انسان کی قبر و آخرت کو سنورنے نہیں دیتی. یہ اصول ذہن میں رکھ لیں. بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. خام میں یہ ہمارے سنیوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے. یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ ہدایت یافتہ ہو سکتا نہیں. لیکن پہلے تحقیق ہو پھر آگے بتائیں. اسی طرح وہ خام خواہ کے مفتی بنے ہوئے ہیں. حکم تو اصل مفتی کو یہ ہے نا تحقیق نہ ہو تو مسئلہ مت بتانا. اور جو خواہ میں آئے امامت پہ تھے اور وہ مفتی اعظم بنے ہوئے اپنے علاقے کے، بھلے امامت کے مسائل ہی نہیں آتے، یہ ان کو بھی یہ حدیث در سے عبرت دے رہی ہے. جو بات پوچھو اس کا جواب یہ ہے، جو بات پوچھو اس کا جواب. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. اور جی سرکار نے ایسے ہی فرمایا. یہ 3 گروہ ہیں اس جو میری سمجھ کے مطابق اس حدیث کے مصداق کثرت سے بن رہے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ پہلے گروہ کو تو اللہ کریم پہلے ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور باقی 2 کیونکہ مسلمان ہیں اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ سرکار کی طرف جھوٹے مسئلوں کی نسبت. یہ ہماری فیلڈ میں بہت زیادہ یہ غلطی ہے. سرکار نے یوں ہی فرمایا. اس کا جواب یہی ہے. اس کا جواب مثلا چوک اعظم میں ایک محفل میں تھا تو وہاں ایک شخص بیان کے لیے آیا. اس نے کہا جو کالر والے کپڑے پہن کے نماز پڑھا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ہم حیران رہ گئے. کسی امام نے ایسی جرت نہیں کی. کتنے بڑے امام ہیں ائمہ اربعہ، کتنی بڑی ان لوگوں کے اندر احتیاط تھی، کسی نے اس پہ فتویٰ نہیں لگایا تھا. اپنے زمانے کے عاشقوں کے امام سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات نے بھی اس پہ کوئی فتویٰ، بلکہ آپ نے الٹا فتاوی رضویہ لکھا ہے کہ یہ سنن الزوائد میں شمار ہوتی ہیں لباس کا اس انداز میں سلائی کرانا. اور سنن الزوائد کا حکم ہے کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کچھ بھی. حتیٰ کہ امام ہو کالر والے کپڑے ہوں تو اس کے پیچھے نماز بالکل سنت کے مطابق ہوتی ہے. تو پھر اس سے بات کی گئی تو جتنا وہ بعد میں پشیمان ہوا پریشان ہوا. ہم نے کہا اللہ کے نیک بندے، آپ کو جب ایک بات کی اہلیت ہی نہیں آپ کے اندر، ٹھیک ہے وہ بیان کرنے والوں نے آپ کروانے والوں نے آپ کو کھڑا کر دیا، آپ سارا دن دکانوں پہ سیل میں نہیں کرتے ہیں، وہ بندہ وہ بیان کرنے آیا ہوا. لوگوں کے بھی تو دماغ ہی خراب ہے نا. بیان وہ کرنے آتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ائمہ نے خصوصاً اعلیٰ حضرت نے اس پہ کلام کیا کہ جاہل بندے کا بیان کرنا حرام ہے. اور مولا کائنات کی وہ روایت نہیں یاد، آپ گزر رہے تھے تو ایک شخص تقریر کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، لیکچر دے رہا تھا. آپ نے جب گفتگو سنی، کیونکہ عالم جب غیر عالم کا کلام سنے تو اس کو فوراً سمجھ آتی ہے یہ عالم نہیں ہے، عام عالم کی بات. مولا کائنات کی تو بات ہی کچھ اور ہے علم کی دنیا میں. آپ نے اس بندے سے سوال کیا، فرمایا قرآن کی روشنی میں ناسخ منسوخ کا تجھے علم ہے؟ یہ ایک بات کی ہے، کئی باتیں پوچھنے میں فقط ایک پوچھی ہے. قرآن کی روشنی میں تجھے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا.
آپ نے لوگوں کو فرمایا یہ خود گمراہ ہے اور جو اس کی تقریر سن رہی ہیں ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کو دیکھیں اور آج کے زمانے کے جہلاء کو دیکھیں جو سٹیجوں کے ممبر کے وارث بن کے بیٹھے ہوں، اور ان سے بڑی غلطی ہماری ہے جو ان کو بلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جب تک لچھے دار تقریریں نہ ہوں، کہانیاں نہ ہوں، جھوٹے من گھڑت واقعات نہ ہوں، تو اہل سنت کی ایک تعداد ہے جن کو سکون ہی نہیں ملتا۔ یہ بھی کوئی بیان ہوگا؟ حالانکہ بیان کی حقیقت تو ہے قرآن و حدیث۔ ہاں اگر محققین نے کوئی واقعی صحیح واقعات نقل کی ہوں، جس طرح قرآن میں بھی واقعات موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں، تو ان کو مناسبت کے لحاظ سے بندہ بیان کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی آیت آ گئی اس کی مناسبت سے، کوئی ایسی حدیث آ گئی اس کی۔ بلکہ میں آج ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، علم حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے آداب کے متعلقہ میں دیکھ رہا تھا کہ پڑھانے والوں کے کیا آداب ہیں اور جو پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے اسلام نے کیا آداب رکھے ہیں۔ تو انہوں نے پڑھانے والے کو لکھا کہ بسا اوقات نا جو قرآن و حدیث میں واقعات ہیں ان میں کوئی واقعہ سنا دیا کرو تاکہ ہر وقت وہ ایک ہی جگہ ایک ہی فن میں بیٹھے بیٹھے کہیں اکتا نہ جائیں، کہیں جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس کی عادت مبارک تھی، شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیتے، مزاح فرماتے تاکہ یہ خوش بھی ہو جائے، تاکہ یہ مزاح کی شرعن اجازت ہے، مذاق شرعن ممنوع ہے اور جاہل بندے کی صفت ہے قرآن کی روشنی میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے تھے، قتل ہو گیا، قاتل کون ہے؟ آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ہم پوچھ رہے ہیں قاتل کون ہے، آپ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو، یہ جواب ہے؟ مذاق کرتے ہیں آپ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا تم کہہ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں، میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہوں یا جاہل لوگوں کی صفت میں جاؤں، میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں؟ تو قرآن نے بتایا جو مذاق کرے وہ جاہل ہے، مزاح شرعن درست ہے۔ اب مزاح کیا ہے؟ تاکہ آج جو میں نے پڑھا اس پہ عمل بھی ہو جائے، تعریف بھی آ جائے، بات وہی ہو لیکن ہر شخص کو سمجھ نہ آ سکے، بات وہی ہو ٹھیک ہو لیکن انداز ایسا ہو کہ ہر بندے کو سمجھ نہ آ سکے۔ مثال کے طور پر جس طرح کئی حدیث ہیں، ان میں ایک حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے غلام نے عرض کی مجھے سواری کے لیے اونٹ درکار ہے، سواری کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ ہی دے سکتا ہوں۔ اب اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سواری کے لیے مانگ رہا ہوں، اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ فرمایا اللہ کے نیک بندے کوئی بھی اونٹ کسی بھی جگہ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، ہوتا تو اونٹنی ہی کا بچہ ہے۔ اب یہ مزاح۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک بڑھیا خاتون ہے، بوڑھی ضعیف العمر، یا رسول اللہ میں پوچھنے آئی ہوں میں نے جنت میں جانا ہے یا کسی اور طرف؟ سرکار نے فرمایا کوئی بھی بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جا سکتی، جنت میں کوئی بھی بوڑھی خاتون۔ وہ پریشان ہوگی، رونا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا آپ کو کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا کوئی بوڑھی خاتون جنت میں، میں بوڑھی ہوں روؤں نہ تو کیا کروں؟ فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، میں نے تو کہا جو بوڑھی ہے وہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ ہاں آپ جنت میں جاؤ گی لیکن اللہ کریم جنت میں جانے سے پہلے آپ کو جوان کرے گا پھر جنت میں بھیجے گا۔ اب کسی بوڑھے عمر کے بوڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، سب کے سب ینگ ہوں گے پھر جنت کو جائیں گے۔ اب بات وہی تھی لیکن اس کو سمجھ ہے یہ مزاح ہے، تو مزاح کی شرعن اجازت۔ اور عبداللہ بن عباس کی اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ عادت مبارک رہی ہے جو کتب کے اندر ہم نے پڑھا۔ متواتر کی کتنی قسمیں؟ دو۔ متواتر ہے وہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں کیا ہوں؟ متواتر ہوں۔ مثال کے طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری ذات پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخی بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخی بنانا۔
اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 70۔ نمبر 2، حدیث متواتر کی دوسری قسم متواتر معنوی۔ متواتر تعریف، وہ روایت جس کا معنی متواتر ہو۔ معنی اور لفظ میں فرق ہوتا ہے، جس کا معنی تو کیا ہو مگر اس کے الفاظ متواتر نہ ہوں۔ جس کا معنی تو متواتر ہو، یعنی اس کا معنی کیا ہے، اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ جو متواتر کی شرط میں پورے اترتے ہیں، لیکن الفاظ اتنے لوگوں نے روایت نہ کیے ہوں۔ سادہ لفظوں میں جس کا معنی متواتر ہو لیکن الفاظ متواتر، مثال کے طور پر دعا میں ہاتھ اٹھانے کی کیفیات کیا ہیں، اس بارے میں احادیث۔ یا فقط اتنا لکھ لیں، دعا میں ہاتھ اٹھانے کی احادیث۔ اب تفصیل سے مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 100 احادیث مبارکہ منقول ہیں۔ 100 احادیث مبارکہ منقول ہیں، اور ہر ایک میں یہی ہے کہ آپ نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے۔ آپ نے دعا کے اندر ہاتھ سو کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ آپ نے دعا کے اندر ہاتھ مبارک، یہ 100 حدیث میں تقریباً معنی پایا جاتا ہے۔ لیکن کس طرح ہاتھ اٹھائے، کتنے بلند فرمائے، کہاں تک لے گئے، یہ مختلف ہو گیا۔ اس کے الفاظ کیا ہو گئے، مختلف ہو گئے، کیفیات اور حالات مختلف ہو گئے کہ کس انداز سے ہاتھ